ڈاکٹر صاحب کہ میرے خیال میں ایک اچھا ٹائم فریم، ریزنیبل ٹائم فریم دے کے گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا چاہیے الیکشن. اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جس طرح فعال کرنا ہے الیکشن کمیشن کو اور جو پلگ کرنی ہے چیزیں، اگر آپ کچھ مہینے لیتے ہیں اور ان کو پلگ کرتے ہیں مگر ایک ٹائم فریم دیتے ہیں کہ ہم اس ٹائم فریم پہ مڈ ٹرم الیکشن کروائیں گے. ڈیمانڈ ہے ہماری، ہم ان کو انگوٹھا رکھ کے گردن پہ نہیں کہہ رہے، مگر میرا خیال ہے اس پہ سولوشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ ایک فرنٹ نہیں ہے. اور میرے اگر آپ پوچھیں گے تو میں بولوں گا سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ رائٹس اور فریڈمز کا ہے. تو یہ رائٹس اور فریڈمز کے اندر انفرنج کرنا بند کریں گے تو اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، باقی معاملات بھی بہتر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح مسمونہ انداز میں کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ کو نیا الیکشن اناؤنس کرنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بسنت منانے کا اعلان نہیں کرنا ہے. ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، بسنت نہیں منانے کا اعلان حکومت نے کرنا میرے خیال میں. یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاین، لیکن یہ کہنا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، سمیاں توڑ دے، یہ مانگ رہے ہیں نا ہم. یہ زور تو نہیں لگا، ہم دیکھیں شلواریں نہیں ٹانگیں گے، پارلیمنٹ کی دیوار نہیں توڑیں گے، پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کریں گے. 126 دن رہیں گے، بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. پھر آپ ایسی سٹوریز آئیں گی کہ اللہ معافی دے. دیکھیں مل آپ صاحب چاہتے ہیں کہ 126 روز بیٹھیں، مل صاحب دیکھیں آپ ان کو واپس نہیں، میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کرنا ہے. مل صاحب ایک تو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے نا، پولیٹیکل ڈائلاگ سے اس نے حل ہونا ہے. ہم نے 126 دن دھرنا دیا، استعفے کا مطالبہ کیا، 127ویں دن ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے اور پھر معاملات آگے بڑھے. یہ 127ویں دن بھی بیٹھے رہیں گے تو 128ویں دن بھی ان کو مذاکرات پہ آنا ہوگا. ہم ان کی ہر بات سنیں گے، سنجیدگی سے سنیں گے، حل کرنا چاہیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی. سنڈے کو کیا ہوگا؟ مولانا یہاں سے جائیں گے اور مولانا صاحب کو کم از کم ہمیں یہ ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ پہلے دن سے فری ہینڈ دیا ہوا ہے اسلام آباد آنے تک، اور کل وزیر اعظم کے حکم پہ سی ڈی اے نے جا کے صفائی تک کی ہے. سٹیزن شپ کینسل کر یہ وہ ساری احتجاج والے وہ سارا اللہ کو اریسٹ کر لیا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ سی ڈی اے نے جا کے دیکھیں ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں. سی ڈی اے وہاں کوئی لارج نمبر ریسٹ نہیں ہے، وہ کوئی ریسٹ نہیں ہے، رستے میں obstruction نہیں ہوئی ہے. ٹینشن ہے 12 لوگ جو اٹھا کے لے گئے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. مطلب کہیں تو ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے نا ہمیں. نہیں لیکن 12 کے لیے اب آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ مولانا صاحب سے چاہ رہے ہیں کہ 12 کو چلے جائیں؟ اگر اسی طرح پرامن یہ جتنے دن چاہے رہیں، تقاریر کریں، احتجاج کریں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ وزیر اعظم دیں گے، وہ بالکل نہیں ہوگا. کریڈٹ انفیکٹ ان کو ہم کو دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ڈسپلن ہمارا کتنا ہے. ہم نے آ کے کہیں پہ توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے میں آتی ہو. تو انفیکٹ جو ہے نا وہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ ہم کو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم ان جتنے بظاہر ہم ان جتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، بظاہر جو ہے نا ہم. ویسے کامران مرتضیٰ صاحب یہ میرا اور آپ کا، ہم دونوں کا شہر بھی ہے اور ملک بھی ہے، تو یہاں توڑیں گے تو اپنے گھر کو توڑیں گے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کسی کو ناجائز اندر ڈالیں تو اپنے شہری ہیں، کسی کو اندر ڈالیں گے تو ظلم کریں گے، ہم ان کو بھی پوچھیں گے. تو آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. بنانے کی کوشش کریں کو بنیاد کو سیدھا کریے. بنیاد جو ہے وہ آپ نے وہ مائنڈ سیٹ ہے، ہاں وہ مائنڈ سیٹ ہے. درخواست کر دیں جی پلیز پارلیمان پہ حملہ نہ کیجیے گا.